میری کتاب تو نے چھوڑ دی، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا، جاؤ تم نے سرنڈر کیا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، یہ ہمیں اپنے مالک سے واپس مڑ کر لو لگانا پڑے گا۔ آئیے سورت کی آیت آخری آیت کا ترجمہ کریں، بات اپنی ختم کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ میرے عزیزو، ایک ایک لمحے کی نیکیاں کم نہ سمجھو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر کھجور کا آدھا کھجور کیوں نہ ہو، اگر کھجور کا وہ باریک چھلکا ہی کسی ضرورت مند کو ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی دے کر جہنم سے نجات حاصل کرو، جہنم سے نجات حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور صدقہ کر دیا کرتی تھی، ایک کھجور۔ آپ کہتے ہیں ایک میں کیا ہوگا؟ ایک سکے آپ کی جیب میں ہو، آپ جو دے رہے ہیں سمجھیے بیلنس جمع ہو رہا ہے۔ آپ کسان آدمی ہیں، سمجھتے ہیں ساری چیزیں، کھیت میں ایک روتے ہیں 100 تیار ہے۔ اللہ رب العالمین، اگر آج بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں میرے عزیزوں، ابھی بامبے کی سرزمین پر یہاں شہر ہے، شہر میں بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہے جہاں بہت سارے دھوکہ دھڑی کا، فریب کا پلاننگ بنا کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب عبداللہ میری بات سن لو۔ کیا صاحب؟ چلتے چلتے گلی اور نکڑوں پر ایسے لوگ ملتے ہیں اور آواز دیتے ہیں صاحب میرا ایک بینک کھل گیا ہے، میں نے ایک ایسا سسٹم قائم کیا ہے، اگر 10,000 روپے تم مجھے دو گے تو 1 مہینے میں 10 مہینے میں آپ کا 20 کر دوں گا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے پلاننگ کرتا ہے اور اس پلاننگ پر آپ کا یقین ہے، اس پلاننگ پر آپ کا یقین ہے، لیکن وہ پلان، وہ میسج جس کو اللہ رب العالمین نے مصدقہ آدمی کو اپنے حوالے سے تصدیق کیا، اپنی کتاب کے ذریعے چنا بھی ہے، اور جس کے ذریعہ بھیجا ہے وہ تمام نبیوں تک پیغام لانے والا سید الملائکہ جبریل امین ہے۔ کہیں ملاوٹ کی گنجائش نہیں، کہیں کسی کے قطر بیوت کی ضرورت نہیں، نہ کوئی اندر انٹری کر سکتا، نہ کوئی ملاوٹ کرا سکتا، نہ کر سکتا، نہ کوئی گھسپیٹ کی وہاں اندر انٹری ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ لا رہا ہے پیغام اللہ کا۔ اس بات پر آپ کو کوئی ایمان نہیں، اگر یہ ایمان نہیں ہے تو جان لیجیے اللہ نے سورہ بقرہ میں یہاں تک کہا، اور دوسری جگہوں پر ایسی بھی آیات موجود ہے، الم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اور کیجیے گا اس آیت پر، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الم یعنی للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کیا اب انتظار ہے کہ اللہ نچلے آسمان پر آ جائے، جبریل اور ملائکہ سب آ جائے، جو کچھ تم دیکھنا چاہتے ہو وہ سارے مناظر دکھا دیے جائے؟ آپ ابھی زمین پر موجود ہو اور زمین کی ایک چیز اللہ نے سورہ ملک میں چیلنج کر دیا، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم مَّعِينٍ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے زمین پر بسنے والو، تم پانی بڑے ہی آرام آسائش کے لیے استعمال کرتے ہو، ایک نعمت اگر زمین کو ہم آرڈر دے دے، ان اصبح ماؤکم، ہماری نافرمانی پر تم جمے ہوئے ہو، اگر تمہارے پینے کا پانی ماؤکم غورن نہایت زمین کے نچلے حصے میں کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، تمہیں صاف ستھرا پانی کون لا کر دے گا؟ ایک پانی کا امتحان میرے چیزوں، دور مت جاؤ، پانی کا امتحان چیلنج ہے، اور اللہ اسی صورت میں یہ بھی چیلنج دے رہا ہے، کیا تم اس آسمان والے سے بے خبر ہو گئے ہو؟ وہ آسمان والا پتھر بھی برسا سکتا ہے، وہ آسمان والا اوپر سے کنکر اور پتھر بھی برسا سکتا ہے، وہ آسمان سے پتھروں کی بارش، آگ کی بارش، ساری چیزیں کر سکتا ہے، تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو تو یہ جان لو انجام تمہارا اچھا نہیں ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جتنے نیکی کے کام کیے ہو سب ملے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو برا کام کرو گے، جو کیے ہو معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو، برا کام کو دکھایا جائے گا، آپ اس کی جزا سزا پا کر رہو گے۔ میرے عزیزو، ایک نیکی بھی آپ کم نہ سمجھو۔ یہ بات میں آخر میں یہ کہتے ہوئے، آپ نے سورہ قاریہ میں پڑھا ہوگا
فأما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ. جس کی نیکیوں کا نام اعمال، جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا، نیکیوں کا وزن بڑھ گیا، گناہ کم پڑ گئے، ایک نیکیاں زیادہ ہوئی، ایک نیکیاں، ارے 50 کلو میں 149 150 ہے تو وزن کا ڈفرنس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر ایک نیکیاں بڑھ گئیں تو آپ جنت کی طرف جائیں گے، ایک نیکیاں گھٹ گئیں تو آپ جہنم کی طرف چلے جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو جائیے، آپ کا معاملہ عیش و عشرت کے آرام کی جگہ جنت میں ملے گا. اور اگر آپ ایک نیکیاں گھٹ گئی تو میرے عزیزو، موقع اگر ہاتھ آئے زندگی میں تو ایک نیکی کم نہ سمجھیے، کہیں یہ آپ کی ایک نیکی جہنم کا راستہ نہ دکھا دے، ایک نیکی کے گھٹنے کا معاملہ آ جائے. اور اگر ایک نیکی بڑھ گئی، الحمدللہ، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سبوں کی نیکیاں بڑھا دے اور گناہوں کو کم کر دے. دعا کریے، یہ اتنی بھی دعا نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے لیے دعا کرے تو جنت کا سوال 3 مرتبہ کرے. 3 مرتبہ جب انسان جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اپنے اس جنت مانگنے والے بندے کو تو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. اور جب جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگے. جہنم بھی اپنے رب سے کہتی ہے مجھ سے پناہ مانگنے والے اپنے بندے کو الہ العالمین تو پناہ دے دے. اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت واستجیر بک من النار، واستجیر بک من النار، واستجیر بک من النار. اللہ سے پناہ مانگیے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے، جہنم سے اور اللہ سے جنت کا سوال کریے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ بات یہیں پر ختم کروں گا اور یہ بات عرض کروں گا، اس روئے زمین کا سب سے قیمتی سامان، ہم بہت خریدار ہیں، بہت لالچی اور حریص ہیں ہم سب اگر ہمارے ایمان کا سودا کسی حریص نے، کسی ڈاکو نے، کسی خیمہ دن نے اگر ہمارے ایمان پر ڈاکہ لگا لیا تو سمجھیے ہمارا سب کچھ لٹ گیا. اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے پورے ساز و سامان کی حفاظت سے زیادہ کوشش کرو کہ ہمارا گھر، ہمارا کنبہ اور قبیلہ، سب کے سب افراد اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس روئے زمین پر جب تک زندہ رہیں، ایمان سلامت رہے. یہ ایمان کی سلامتی، یہ ایمان کی دولت اس روئے زمین کی سب سے قیمتی دولت ہے. اگر یہ ایمان کی دولت یہاں سب لٹ گیا کچھ غم نہیں. اگر ایمان ہمارا سلامت ہے تو انشاءاللہ العزیز ہماری سب سے قیمتی دولت کے، ابھی ہمارے عزیز طلبہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین کی آیت پڑھی ہے، وہ آیت کے حوالے سے جان لیجئے. اللہ رب العالمین نے ایمان کے بدلے، ہمارے ایمان کے بدلے جنت کو سودا کیا ہے. یہ یہاں کی سب سے قیمتی دولت، دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان ہے اور آخرت کی سب سے قیمتی دولت جنت ہے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سبوں کو ایمان پر قائم و دائم رکھ جب تک زندہ رکھ. الہ العالمین ہمیں وہ ایمان عطا فرما جس ایمان کے اور اعمال کے صلے میں اور اپنے رحم و کرم کے صلے میں الہ العالمین تو ہم سبوں کو میدان محشر میں رسوائی سے بچا کر جنت جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازے. میرے عزیزوں، ایک بات اور عرض کروں، بات آ گئی، عزیز طلبہ نے حرم کے تعلق سے بات کی ہے. عظمت حرمین کے تعلق سے اس وقت دنیا میں بہت سارے مسائل آ چکے ہیں، شاید ایک بات آپ کے کانوں تک نہ پہنچی ہو. شیعوں نے یہاں تک کی تیاری کر لی ہے کہ جیسے یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول پر اپنے قبضے کی تمام ممکنہ سازش رچ رکھی ہے اور قبضہ بھی جمع رکھا ہے، ایسے ایرانی خمینی شیعوں نے یہ پلاننگ کر رکھی ہے حرمین پر
خاص طور سے مکی اور مدنی یعنی مسجد نبوی اور مسجد حرام کے ساتھ اپنے اس کے تقدس کو پامال کرنے کی پوری پلاننگ، اس کے قبضے کرنے کی پوری پلاننگ، اور ان کی یہ بھی سازش جاری ہے کہ اگر سعودی حکومت، اگر یہ تمام مسلمانوں کا اثاثہ ہے، اگر یہ تمام مسلمانوں کی تقدس کا کام ہے، ان کی برتری اور اولو العزمی کا کام ہے، تمام مسلمانوں کی عزت اور تقدس کا معاملہ مسجد نبوی یعنی حرمین مسجد حرام و مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہے، تو اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری تمام دنیا کے مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ کیوں صرف سعودی عرب اپنے انڈر میں لے رکھا ہے؟ یہاں تک کہ سوچے آ چکے ہیں اور وہ اپنی حکومت کے قوت و پاور اور دبدبے کا استعمال کر کے اسے چھیننے کی، اسے قبضے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوشش ہماری کامیاب ہو جائے، وہاں کے انتظام و احترام میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے کے پیچھے یہ سازش ہے کہ ہم پھر اپنی رائے، پھر اپنا معاملہ، ساری چیزیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں وہ ایمان دے کہ ہم تیرے گھر کی بھی حفاظت کرے، اپنے گھر کی بھی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام پر دائم و قائم رکھ، اور ایمان کی، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جسم میں جان جب تک رہے الہ العالمین تو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازتا رہے، ایمان کی دولت پر قائم و دائم رکھ۔ اللہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہے تیرے دین کی بات سننے کے لیے، جتنے طلبہ حاضر ہے اللہ، ہر شخص کو بھلے ہی وہ اپنے پڑوسی کے لیے دائی ہو، بھلے ہی وہ اپنے گھر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے دائی ہو، بھلے ہی وہ سماج کے لیے نہ دائی بن سکے، اپنے گھر کے لیے ہر کسی کو اللہ تجھ سے دعا ہے، ہر شخص کے لیے یہ دعا ہے، ہماری اپنے لیے اور ہمارے تمام حاضرین و سامعین کے لیے یہ دعا ہے کہ جو میسج ہے، جو یہ پیغام ہے، آپ دین کا پیغام اپنے گھر تک لے کر جائیں، اپنے بچوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی پوری طرح سے مہم عام کریں۔ اگر یہ مہم، ہماری یہ دعوت گھر بھر کے لیے ہو، سب کے لیے ہو، اگر یہ کوشش ہماری نہیں رہی، ہم آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ دائی بن کر جائیں۔ آپ ٹھیک ہے معاشرے میں چل کر نہیں بول سکتے، اپنے بچوں کے لیے دائی بن جائیں۔ ایک اور چیز عزیز بتا دوں، بہت موقع ایسا نہیں آئے گا، شاید اب آج کل کے بعد میں پھر جمہوریہ میں پتہ نہیں کب آؤں گا۔ ایک اور چیز، اتنے رونما ہو چکے ہیں، عجیب ہم خود کو حفاظت نہیں کر پا رہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان نونہال بچوں کو جو نئے نئے پودوں کی شکل میں تیار ہو رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے، یعنی ہم میاں بیوی کے ملاپ کے بعد اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر ہمیں اولاد، اتنی قیمتی اولاد نصیب کر رہا ہے، ایک پھول اور کلی کے مانند دے رہا ہے، تو اسے اس کی رکھوالی ہم ایمان کی اور اسلام کی آبیاری کی صورت میں کریں۔ اور میرے عزیزو وہ زمانہ آ چکا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے نونہالوں کے لیے، اپنے پھول اور کلیوں کے لیے اگر رکھوالے، ایسے ادارے، ایسے اسکول، ایسے کالجز کا قیام نہیں کریں گے جہاں سے ایمان کی حفاظت ہو، جہاں سے ایمان کی بقا ہو، میرے عزیزو یہ میسج کہوں گا، آپ ضرور اپنے چھوٹے بڑوں میں اس بات کا تذکرہ ضرور کریں، جہاں کہیں ہمارا اسکول ہو، جہاں کہیں ہمارے مدرسے ہوں، جہاں کہیں ہماری کوئی سوسائٹی ہو، اس کے اندر یہ حرکت ضرور پیدا کرے۔ ایسے اسکول، ایسے مدرسے، ایسے کالجز ضرور قائم ہوں جہاں سے ہمارے ایمان کی حفاظت کا کام ہو، اور جنت